بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسم اعظم کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ اسم اعظم یاد کر لو، ہر دعا 1 سیکنڈ سے پہلے قبول ہوگی، ہر پریشانی، ہر حاجت انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ یہ ہے: وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنک اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو۔ حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد نہیں کریں گے، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرت کا طلبگار ہو تو اسے دعائے یونس کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ اس دعا میں کلمہ توحید بھی ہے، تسبیح بھی اور استغفار بھی موجود ہے۔ موجودہ دور میں ہر کوئی گھر، کاروبار، روحانی و جسمانی تکالیف میں گرفتار ہے، تو اس دعا کے وسیلے سے ہر کوئی اپنی خطاؤں کی معافی مانگ کر اللہ سے اپنے حق میں بہتر دعا کر سکتا ہے۔ مصائب اور رنج و علم میں حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا پڑھنا اہل اسلام میں معمول رہا ہے۔ اس دعا کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو عراق موصل کے علاقے نینوا والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو ایمان و توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی تکذیب کرتی رہی اور کفر و عناد پر اڑی رہی۔ ایک مدت کی تبلیغ کے بعد جب آپ علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے کہ قوم ایمان لانے والی نہیں اور عذاب الہی کا وقت قریب آ گیا، تو آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 دن کے بعد عذاب الہی کی وعید سنا کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل گئے اور مشکل سے 2-4 ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ اس پر سورہ قلم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: پس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ، جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ ناظرین، وہ عمل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اس عمل کو کرنے سے بھی آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام مرادیں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے پوری ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے
کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ہمارے چینل قرآنک روشنی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔